اللہ نے کہا غور سے توجہ سے سنو جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ انا یہ انانیت کبرا، بندہ انا کرے گا، بندے میں انا ہوگی، یہ اس کا عیب ہے، اور اللہ کی جو انا ہے یہ اللہ کی شان ہے۔ تو انا کا لفظ ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ اب دیکھیں ہر جگہ کبھی نبی گواہی دے رہے ہیں، کبھی مخلوق گواہی دے رہی ہے، کبھی مومن کو کہا جا رہا ہے، ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ اپنی توحید پر گواہی دے رہا ہے، کوئی معبود نہیں، خالق خود کہہ رہا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے، تو فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھو پہلی چیز بیان کی توحید، نبیوں کی دعوت میں کیا اہم چیز ہے؟ پہلی چیز بیان کی توحید، شرک نہ کرنا، دوسری چیز ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اے موسیٰ نماز کو قائم کرو، یعنی کہ نماز پڑھو۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی چیز کرنا، بہت پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرنا، کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی کون سی پہنی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، کیسے پڑھیں گے، کس طرح کریں گے، کیا خیالات ہوں گے، ساری بارے میں سوچنا۔ اچھا نماز پڑھنی کیوں ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کے آگے ایک جملہ ہے لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو، کس لیے کرو؟ تَرْدِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 9 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ یعنی اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اور تذکرے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، اور جو حالات، جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ مصائب، ان پر بھی پیش آئے ہیں، تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سنا کر اور سمجھا کر مسلمانوں کی دلجوئی کی جائے اور رسول کریم علیہ السلام کی بھی دلجوئی کی جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، آگے سورۃ القصص کے اندر وہ واقعہ ڈیٹیل سے آئے گا کہ مصر میں رہتے تھے، مصر کے اندر ایک اپنی قوم کے آدمی کی حمایت میں جو کہ مظلوم تھا، آپ نے ایک مکہ، ایک پنچ مارا فرعون کے ایک سولجر کو، ایک سپاہی کو، جس سے عمر گیا، تو آپ گھبراہٹ میں مصر چھوڑ کر چلے گئے اور آپ مدین جا کر آباد ہو گئے، اور مدین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ ہو گئی، اور شعیب نام آتا ہے ان کے سسر کا، اور حضرت شعیب انشاءاللہ ان کے ذکر کے بارے میں ڈفرینس آف اپینین ہے کہ کیا وہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی وہی شعیب علیہ السلام آپ کے سسر ہیں، یا کوئی شعیب نام کا کوئی دوسرا بندہ ہے؟ تو انشاءاللہ سورہ قصص میں انشاءاللہ اس ڈفرینس آف اپینین کو میں بیان کروں گا۔ تو شعیب جو آپ کے سسر تھے، انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ 8 سال گزاریے، اور اگر آپ 10 سال کر لیتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، یہ آپ کے لیے بہت اچھا، ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اور پھر انہی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی، اور 10 سال بعد آپ مدین سے واپس مصر جانے لگے، اور راستے کے اندر برفانی رات تھی اور سخت رات تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اور اس سردی کے عالم میں اندھیری رات تھی، اور مصر کی طرف رواں دواں تھے۔ تو دوران سفر کیا کرتے ہیں؟ اذ رآ نارن، قرآن کہتا ہے اذ رآ نارن، انہوں نے ایک آگ کو دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے اہل سے کہا۔ اہل سے مراد یہاں پر بیوی ہے، تو بیوی کو بھی اہل کہتے ہیں، اس لیے بیوی اہل بیت میں شامل ہوتی، گھر والوں میں شامل ہوتی۔ یہ بات میں نے اس لیے وضاحت کی کیونکہ جہاں اہل بیت کے فضائل کی آیات آئی ہیں تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس میں بیویاں داخل نہیں ہیں،
کیونکہ ان کو کچھ معاذ اللہ اناد ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو پھر وہ یہ اس بات پر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ اہل میں صرف اولاد شامل ہے، بیویاں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جب اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت میں تو جناب ابو بکر کی بیٹی بھی آتی ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی آتی ہیں، تو پھر وہ ایک نئی چال چلتی ہیں، کہتے ہیں اہل کے اندر بیویاں شامل نہیں ہیں۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو اللہ نے یہاں پر حضرت موسیٰ کی بیوی کو اہل کہا ہے، تو قرآن تو بیوی کو اہل میں شامل کرتا ہے۔ اذ رأى نارن، اور جب دیکھا انہوں نے آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے امکثو، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک محبت بھرا یا انس و محبت بھرا ایک آگ دیکھی ہے۔ یہ آنستو کا ایک معنی یہ بھی کر لیں، آنستو انسیت سے نکلا ہے، یعنی کچھ ایک دم چمک کر کوئی چیز چمکے اور چمک کر بجھ جائے، تو آدمی ایک دم اچانک سے کہتا ہے یار مجھے کچھ نظر آیا ہے۔ اس کا مقصد ہے سب کو نظر نہیں آیا ہے، تو کہہ رہے ہیں انی آنستو نارا، میں نے اس آگ کو محسوس کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آگ کی شعلہ چمکا اور چمک کے بجھ گیا، یا پہلے کچھ چیز نظر آئی اور پھر بجھ گئی، وگرنہ اگر اتنی زور و شور سے آگ جل رہی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو کہتے وہ دیکھو سامنے دیکھو، نظر آ رہی آگ؟ آپ نے یہ نہیں کہا، انی آنست نارا، میں نے محسوس کیا ہے آگ کو، لعلی آتیکم منہا، تو تم یہاں ٹھہرو، لعلی شاید کہ آتیکم منہا، میں تمہارے پاس لے آؤں، منہا بقبس، اس جگہ سے کوئی آگ کا شعلہ، تھوڑی آگ لے آؤں جس سے ہم حرارت بھی حاصل کریں اور تھوڑی روشنی بھی ہمیں مل جائے، یا او اجد علی النار ہدی، یا پتہ نہیں آگ ہے کہ نہیں ہے، یا ہم اس آگ کی طرف پہنچیں تو ہدا، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہو اور کچھ لوگ وہاں ہمیں بتا دیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے، او اجد علی النار، یا ہم پائیں اس آگ پر ہدن، رہنمائی۔ فلما اتاہا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آئے اس آگ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، نودی یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی گئی، پکارا گیا۔ پہلا کلام، جو سب سے پہلا کلام اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس پہنچے تو وہ درخت کی جو شاخیں تھیں وہ روشن اس طرح تھی جیسے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن نہ کوئی دھواں تھا، نہ کوئی اس طرح کی تپش تھی کہ جس سے جلنے کے امکان ہوں، بلکہ وہ بہت زیادہ روشن تھا، اور اس کی روشنی آسمان تک جا رہی تھی، انوار، ایک نور، ایک کرنیں جو ہے وہ اس درخت سے نکل کر آسمان تک جا رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اچانک سے کچھ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو درخت میں سے آواز آئی، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی نالین کو، نالین مانے چپلیں، انی انا ربک، اور انی، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی چپلیں اتار کر آئیے۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی، کیوں؟ کیونکہ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر موجود ہیں، تو آپ چپلیں اتار دیں۔ یہاں پر کیا بات پتہ چلی کہ ایک تو چیز ہوتی ہے جسم کی نفاست، جسم کی طہارت، اور ایک ہوتا ہے تواضع اور عاجزی۔ جب آپ کسی برکت والی جگہ جاتے ہیں تو اپنی چپلوں کو باہر اتارتے ہیں۔ اب کوئی بندہ مسجد کے اندر جوتے لے کر آ جائے اور کہے یار میرے جوتے صاف ہیں، ابھی نئے خرید کے لائے ہوں، اس پہ کوئی نجاست اور غلاظت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو چپل ہو یا جوتے وغیرہ پہن کے آؤ۔ انی انا ربک، کہ اس وادی میں، جس وادی میں اللہ کا نور نازل ہو رہا تھا، وہ وادی جس کے اندر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ وادی اتنی برکت اور مقدس وادی تھی کہ اللہ نے کہا چپلیں اتارو۔ تو کیا پتہ چلا گا، کسی بھی برکت والی جگہ، مقدس جگہ جب آپ جائیے تو جوتوں کو ہمیشہ باہر اتار دیجئے، جوتے کبھی لے کر نہیں آئیے،
اسی طریقے سے جو بچے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا ایریا ہے یا پھر آپ جائے نماز ہے، تو بچوں کو بھی سکھائیے کہ بیٹا یہ جو ایریا ہے مصلی کا ایریا، یہاں چپلیں وغیرہ لے کر نہیں آتے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن کریم سکھا رہا ہے۔ ایک روایت بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، وہ کسی کتاب میں تو آج تک نہیں پڑھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا چپلیں اتار کر آؤ، اور کچھ مقررین اور وائزین بڑے جوشیل انداز میں کہتے تھے کہ سرکار جب معراج پر گئے تو کہا پیارے موسیٰ کو تو کہا تھا چپلیں اتار کر آؤ، تم چپلوں سمیت آ جاؤ۔ تو ایسی کوئی روایت کتابوں میں ملتی نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام کے چپل کے پہننے یا اتارنے کا ذکر ہو سفر معراج میں۔ تو جو چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، جو روایتیں مستند نہیں ہیں، ان کو آدمی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ بات جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ چپلیں اتار کر آؤ اور چپلیں پہن کر ہی آ جاؤ، تو شاید فخلع نعلیک اس بات سے کسی نے یہ بات بنا لی ہو کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو چپلیں اتارنے کا ذکر تھا تو کسی مقرر نے یا کسی وائز نے یا کسی خطیب نے اپنی طرف سے یہ لگا دیا کہ پیارے تم چپل پہن کے آ جاؤ، جب ایک روایت میں کسی صحیح حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے اس روایت کا، تو ایک جھوٹی بات کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْ أَخْتَرْتُكَ، اب یہ پہلی بات ہو گئی کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، چپلیں اتار دیجئے۔ چپلیں اتار کر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ شوز پہنا ہوتا ہے تو کمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ کبھی سوچئے گا جب آپ چپلیں وغیرہ اتار دیں اور صاف ستھری زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو جائیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کی جو برکت ہے وہ بھی آپ محسوس کر رہے ہوتے، کیونکہ اللہ نے اگلا جملہ کیا کہ چپلیں اتارو، انک بالوادی المقدس، تم ایک مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہو۔ تو اللہ چاہتا تھا چپلیں ہٹائیے اور آپ کے قدم جو ہیں اس مقدس وادی کی بابرکت مٹی کو چھوئیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو وادی مقدس طویٰ، امام مالک کی عادت تھی کہ وہ مدینہ شریف میں چپل پہن کر نہیں چلا کرتے تھے۔ وہ گلیاں جو خاص تھیں جہاں پر حضور کا گزر بسر تھا، وہ کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے اختیار کر لیا ہے تمہیں، میں نے چن لیا ہے تمہیں، سلیکٹ کر لیا ہے تمہیں اے موسیٰ، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نبوت عطا کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب غور سے سنو جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ جو اگلا جملہ ہے یہ قرآن کریم کی سمجھ لیجئے کہ ایک منفرد آیت ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں لا الہ الا ہوا، یہ پڑھتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہاں پر ہے لا الہ الا انا، ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے سوا، ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ، لیکن جب اللہ خود گواہی دے اپنے اوپر تو کیسے دیتا؟ اللہ نے کہا غور سے توجہ سے سنو جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ انا، یہ انانیت کبرا، بندہ انا کرے گا، بندے میں انا ہوگی، یہ اس کا عیب ہے، اور اللہ کی جو انا ہے یہ اللہ کی شان ہے۔ انا مانے کا تھا میں، آئی ایم، بندہ کرے آئی ایم سم تھنگ، تو یہ اس کا عیب ہے، یہ اس کی کمزوری، کیونکہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ نتھنگ ہے، لیکن اللہ کے ہی لائق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ہوں۔ تو انا کا لفظ ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ اب دیکھیں ہر جگہ کبھی نبی گواہی دے رہے ہیں، کبھی مخلوق گواہی دے رہی ہے، کبھی مومن کو کہا جا رہا ہے، ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ اپنی توحید پر گواہی دے رہا ہے، کوئی معبود نہیں، خالق خود کہہ رہا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے، تو فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھو پہلی چیز بیان کی توحید، نبیوں کی دعوت میں کیا اہم چیز ہے؟ پہلی چیز بیان کی توحید، شرک نہ کرنا، دوسری چیز ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اے موسیٰ نماز کو قائم کرو، یعنی کہ نماز پڑھو۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی چیز کرنا، بہت پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرنا، کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی کون سی پہنی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، کیسے پڑھیں گے، کس طرح کریں گے، کیا خیالات ہوں گے، ساری بارے میں سوچنا۔
اچھا نماز پڑھنی کیوں ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کے آگے ایک جملہ ہے لِذِكْرِی، نماز کو قائم کرو کس لیے کرو؟ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو کیا پتہ چلا اگر نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہا تو نماز قائم نہیں ہو رہی۔ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ گھر کا خیال، بینک کا خیال، کاروبار کا خیال، اسکول کا خیال، آفس کا خیال، بچوں کا خیال۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز کو قائم کرو لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یعنی کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ زمین پر 4-5 ٹکریں مارنا نہیں ہے، نماز آپ کو خدا سے کنیکٹ رکھتی ہے، آپ کے خیال، آپ کے وہم و گمان میں ہمیشہ خدا کی یاد رہتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حلال کام کرنے کی آپ کو ترغیب ہوتی ہے۔ اگلی آیت فرمائی ان الساعۃ آتیۃ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ نبیوں نے کیا دعوت دی؟ ایک توحید، دوسرا نماز، اور تیسرا پیغام جو نبیوں کی دعوت میں کامن ہے وہ ہے قیامت کے دن اٹھنا، اعمال کا حساب ہونا۔ ہر نبی نے بیان کیا قیامت آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ، اے موسیٰ قیامت ضرور آ کر رہنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں نے ارادہ کیا ہے، قریب ہے، اخفیہا میں کہ میں قیامت کے قائم ہونے کے وقت کو چھپا کر رکھوں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت اور قیامت کا وقت لوگوں کو بتا دے تو آدمی تو اپنی غلط کاریوں پر جری ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ مرنے سے پہلے 2-10 منٹ پہلے توبہ کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے موت کے وقت کو بھی چھپا کر رکھا اور قیامت کے وقت کو بھی چھپا کر رکھا۔ اور یہ قیامت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا میدان سجانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُجْزَا، تاکہ بدلہ دیں، کل نفس، ہر جان کو ہم، تسعیٰ، جو اس نے دنیا میں محنت اور مشقت اور جو بھی کیا، اچھی کوشش کی اس کا بھی بدلہ دیں، برے عمل کیے اس کا بھی بدلہ دیں۔ قیامت کا قائم ہونے کا مقصد ڈے آف ججمنٹ ہے، یعنی کہ اللہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، ججمنٹ کرے گا کہ کون بندہ۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے اللہ کی دنیا، بلکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا۔ اگر قیامت نہیں ہے تو پھر تو یہاں ظالم کے مزے ہیں اور مظلوم تو بیچارہ پس رہا ہے، مظلوم پر ظلم ہے۔ لیکن قدرت نے ایک دن بنایا ہوا ہے کہ جس دن ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، مظلوم کو وہاں سرخرو کرے گا۔ اور یہی چیز آدمی کو روحانیت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے جو کسی امیر سے مقابلہ نہیں کر پا رہا، جو مجبور و کمزور ہے، جو طاقتور سے مقابلہ نہیں کر پا رہا، اگر آخرت نہ ہو تو وہ تو اسی کمپلیکس میں مر جائے گا۔ لیکن غریب کے پاس بھی ایک ایمان ہوتا، وہ کہتا ہے تو دنیا میں کتنا کر لے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میں تیرے ظلم کا بدلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لوں گا۔ تو قیامت کا کانسیپٹ ہے دین میں، جبھی تو یہ بدلے کا کانسیپٹ ہے، اور یہ آدمی کے ایمان کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ فلا یصدنک، اگلی آیت، اور فلا یصدنک عنہا، اور آپ کو ہرگز نہ روکے، انہا، اس قیامت کی فکر سے، یا دوسرا ترجمہ انہا، اس نماز سے۔ کون؟ من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر یا نماز پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ آپ کو اس چیز سے نہ روکیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ واتبع ہواؤ، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور قیامت اور نماز کو بھلا دیا۔ تو اے موسیٰ، اگر آپ نے ان لوگوں کی پیروی کی، فتردا، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب یہ کلام کرنے کے بعد اللہ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب دیکھیے کلام کے اندر چینجنگ کیسی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ارے موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب علماء نے بیان کیا کہ ایک وقت قیامت کی اور نماز کی اور توحید کی بات چل رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اچانک سے کلام کے رخ کو تبدیل کیوں کیا؟ اور اللہ جانتا ہے، اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں چھڑی جو ہے، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے۔ اللہ نے پہلے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی 2 ریزن بیان کیے علماء۔ ایک ریزن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے
اس عصا کی، اس چھڑی کی حقیقت اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ تو سوچ لے یہ چھڑی کس کس کام میں آ سکتی ہے۔ جب تو ساری چیزیں خود بیان کر دے گا اس کے بعد تجھے پھر بتائیں گے کہ ہم نے اس چھڑی میں تیرے لیے کیا کمال رکھا۔ اور دوسری چیز جو علماء نے بیان کی وہ بیان یہ کی کہ یہاں پر یہ سوال پوچھا کیوں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس گئے، سمجھ رہے تھے آگ ہے، اب درخت کے پاس گئے تو ایک عجیب منظر ہے، اچانک سے آواز آنے لگتی ہے انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، چپل اتار دو۔ اس کے بعد یہ بات ہونے لگتی ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ بات ہونے لگتی ہے نماز کو قائم کرو، یہ بات آنے لگتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ بات آنے لگتی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی اتباع نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سوچو دل میں کتنی گھبراہٹ ہوگی، اور اس گھبراہٹ کے اندر آدمی کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا سیدھا ہاتھ کون سا الٹا ہاتھ کون سا، وہ اچانک سے جواب نہیں دے پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بھی سائیکولوجیکل ایک بات آ گئی کہ اب بندہ اچانک سے گھبرا گیا، اب سمجھ نہیں پا رہا کہ سیدھا ہاتھ کون سا میرا الٹا ہاتھ کون سا، تو اللہ نے فوراً سے ان کے حواس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا اے موسیٰ تیرے سیدھا ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ اچانک سے ہوش میں آئے، ان کو پتہ لگے کہ سیدھا والا کون سا الٹا والا کون سا۔ تو اللہ نے ان سے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تاکہ ان کو کنٹرول ہو، کچھ بولیں۔ جو ابھی تک تو سن رہے تھے، اور بندہ اگر اتنے سارے ایسے سپر نیچرل تھنگز دیکھ لے تو اچانک سے بولنا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا موسیٰ کچھ بولے، وما تلک بیمینک اے موسیٰ تیرے سیدھا ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ بولے، کہنے لگے قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ اچھا اللہ نے پوچھا تھا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں ایسا، پہلے تو سیدھا ہاتھ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ہاں یار یہ سیدھا ہے، اور پھر دیکھا ہوگا یہ کیا ہے بھائی، عصا ہے میرا۔ لیکن انہوں نے جواب دیے 3-4 جملوں میں، کہنے لگے قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس عصے سے کیا کرتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے سہارے سے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو میں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ احش بہا علی غنمی، احش کا معنی ہوتا ہے ڈنڈے سے پتے جھاڑنا، احش اور میں جھاڑیاں اور پتے جھاڑتا ہوں، درخت کے پتے ہوں جھاڑیاں ہوں، کس پر، علی غنمی، غنمی کا معنی بکریاں، میری جو بکریاں اسی ڈنڈے کو استعمال کرتا ہوں اور جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخرى، اور یہ ڈنڈا اور یہ عصا جو ہے، یہ جو میری لاٹھی ہے، یہ میرے اور بھی بہت سارے کام آتی ہے، معارب اخرى، بہت اور بھی فائدے ہیں اس کے۔ تو اب علماء نے ایک بات یہ لکھی کہ جواب تو صرف یہ ہونا چاہیے تھا سیدھا ہاتھ کے اندر عصا ہے، اتنا ڈیٹیلڈ آنسر کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی بہت بڑے آدمی کی بارگاہ میں جائے، جیسے ایک عام آدمی ہو وہ بادشاہ کے پاس چلا جائے، تو بادشاہ جب اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ کہو، تو وہ کیا چاہتا ہے، ایکسائٹمنٹ میں ایکسٹرا باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ بادشاہ سے بات کرنے کا موقع ملے۔ بادشاہ بولے کہاں رہتے ہو؟ دیکھیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا، جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی شہر کا میئر آ جائے غریب آدمی کے پاس اور کہا بھائی کہاں رہتے ہو، تو وہ کہے گا میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے 5 بچے ہیں اور ایک بچی میری یونیورسٹی پڑھتی ہے۔ بھائی تم سے پوچھا رہتے کہاں ہو، تم نے پوری ڈیٹیل شروع کر دی۔ تو اب کیا ہے، کیونکہ آدمی کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا اور پوچھا موسیٰ تم بولو، تو حضرت موسیٰ کو ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں بندہ اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور بلا واسطہ کلام کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں اللہ سے بات کر سکیں، تو آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، سہارا بھی لے لیتا ہوں، میری بکریاں ہیں اور بکریوں کو بھی چراتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور چیز لکھی کہ بکریاں ہر نبی نے چرائی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی چرائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال بکریاں چرا کر آئے۔ اللہ نے نبیوں سے بکریوں کو کیوں چروایا، ریزن کیا ہے اس کا؟ تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے بکریاں چرانے کا بھی۔ اس کا ریزن یہ کہ جو بکریاں ہوتی ہیں انہیں بڑی مشکل سے ریوڑ میں ایک راستے پر چلانا پڑتا ہے، کبھی 2 بکری ادھر چل رہی تو 2 ادھر نکل گئیں، 2 ادھر نکل گئیں، پھر بندہ لے کر آتا ہے۔ تو جب بندہ بکریاں چراتا ہے تو اس کے اندر بہت کام نیس اور ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اب نبی سے اللہ کو کیا کام لینا ہوتا ہے؟ اس کو تو ہر ٹیڑے میڑے آدمی کو دعوت دینی ہوتی ہے،
ہر شریر آدمی کو دعوت پہنچانی ہوتی ہے، پھر کمزوروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، طاقتوروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے مزاج میں، ان کی فطرت میں ہمبلنیس پیدا کرنے کے لیے اور لیڈنگ رول ان کی طبیعت میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ابتدائی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے انبیاء سے بکریاں چراتا ہے، تاکہ ایک دفعہ بکریاں چرا چرا کر ان میں ہمبلنیس، ان میں کامنیس اور ان کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہو جائے گا، تو آگے چل کر اگر کمزور اور طاقتور لوگ، ٹیڑے میڑے لوگ، شریر اور خیر والے لوگ جب ان کو لیڈ کرنا پڑے گا تو نبی کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ انسانوں کے اندر کس طریقے سے ان کو لیڈنگ کرنی ہے۔ تو اس لیے ٹیکنیکل ریزن جو ہے وہ بکریاں چرانے کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ خاص طور پر آپ دیکھیں ہر نبی کی سیرت کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے۔ آخری آیتیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے پوچھا کہ تیرا عصا کیا ہے، انہوں نے اپنی گمان میں جو جو عصے میں کوالٹی تھی وہ بیان کر دی۔ اب اللہ نے کہا کہ قال القیہا یا موسیٰ، القیہ مانے کا ہوتا ڈالنا، پھینکنا۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، ایسا کر اس کو زمین پہ ڈال دے۔ فالقاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فالقاہا، زمین پہ ڈال دیا۔ اب دو چیزیں دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ جب آئے ہیں کلام کرنے کے لیے دو ہی چیزیں تھیں آپ کے پاس، ایک تھی چپلیں، وہ بھی پیچھے رہ گئی، اور ایک ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ نے کہا یہ بھی چھوڑ دو، اب ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو اب نہ چپل پر بھروسہ ہو نہ لاٹھی پر بھروسہ ہو، چھوڑ دو اس کو، خالی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فالقاہا، تو اب انہوں نے جب ڈالا عصا کو، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو دیکھا حیہ، حیۃ کا معنی ہوتا ہے سانپ۔ حیہ مذکر مؤنث، میل فیمیل سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ کیا، یہی عصا ڈالا تو وہاں لفظ ہیں فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان کے معنی ہوتا ہے اژدھا، بہت بڑا اژدھا۔ یہاں پر فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، تو وہ بن گیا، آپ کا جو عصا تھا وہ بن گیا سانپ، تسعیٰ، اور کیسا سانپ بن گیا؟ چلتا ہوا سانپ۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو دیکھا کہ جو سانپ بن گیا وہ چل رہا ہے، تو قرآن کے دوسرے مقام پر ہے وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اب دوسرے مقام پر ہے، یہاں نہیں ہے وہ آیت، دوسری جگہ پر ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، آپ پیٹ موڑ کے بھاگے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو سانپ آ گیا، وہ سانپ بھی بہت بڑا سانپ۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا قال، اللہ نے کہا خذھا، پیارے موسیٰ پکڑو اس کو، وَلَا تَخَفْ، نہ ڈرو، سَنُعِيدُهَا، ان قریب ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے، سیرتہا الاولی، جیسے ہی تم ہاتھ میں لوگے ہم دوبارہ عصا بنا دیں گے۔ پکڑو تو صحیح سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ گھبراہٹ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ جادوگر نہیں تھے، آپ نبی تھے۔ آپ جادوگر ہوتے، جیسا کہ فرعون نے الزام لگایا تھا، تو آپ کو تو پتا ہوتا آپ کے گھبرانے کا ریزن کیا تھا۔ سنعیدها سیرتها العلی۔ اب دوسرا معجزہ جو اللہ نے دیا حضرت موسیٰ کو، ودمم، ودمم کا معنی کیا ہے؟ ملانا۔ ودمم یدک، اور اپنے ہاتھ کو ملا لو، الی جناحک، اپنے پہلو میں، اپنے بغل میں، بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ہاتھ لو اور اس کے اپنے بغل میں دبا لو۔ ودمم الی، ودمم یدک الی جناحک، اور ملا لو تمہارے ہاتھ کو تمہارے پہلو سے، یعنی بغل میں ملا لو، تخرج بیضاء، اور جب تم نکالو گے، بیضاء، بیضاء کہتے ہیں سفید کو، بیضاء کا معنی ہوتا ہے سفید، روشن۔ اچھا، بائبل میں جو توریت میں اور تالمود میں جو ذکر کیا، اور چند مفسرین نے وہیں سے لے کر ہمارے ہاں بھی لکھ دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ برس کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہاتھ بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں، بالکل سفید رنگ ہو جاتا ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ نکالا تو آپ کی رنگ جو تھی وہ گندمی رنگت کے تھے آپ، اور ہاتھ نکالا تو آپ کا بالکل برس کی طرح وائٹ ہو گیا، جو اس طرح برس کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالو گے تو دوبارہ ہاتھ تمہارا گندم کی طرح ہو جائے گا، یعنی کلر چینج ہو رہا ہے صرف۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی طرف برس کی بیماری کی نسبت کرنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے، اور معجزہ پھر وہ معجزے کی وہ کمال اور شان نظر نہیں آتی۔ قرآن یہ کیا بیان کرا؟ قرآن یہ کہہ رہا کہ وہ ہاتھ برس کی طرح وائٹ نہیں ہوا،
بلکہ جس طریقے سے کوئی آپ ہاتھ میں سیور لگا دیں کوئی ہزاروں لاکھوں واٹ کا، جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بغل سے اپنے ہاتھ کو نکالتے تو کہتا تخرج بیضاء من غیر سوء، اور بغیر عیب کے، من غیر سوء کا جو لفظ ہے یہ خود واضح کر رہا ہے کہ بائبل میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں کہا وہ برس کی طرح، برس کی بیماری کی طرح سفید ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے بغیر عیب، بغیر کسی مرض کے وہ روشن ہو گیا، اس میں روشنی نکلی۔ آیتن اخرى اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسری نشانی ہم نے دی۔ پہلی نشانی کون سی؟ عصا۔ دوسری نشانی کون سی؟ آیتن اخرى، یہ ہو گئی دوسری، اخرى مانے دوسری نشانی ہو گئی۔ لنوریک، تاکہ ہم، یہ دو نشانیاں کیوں دکھائی ہیں؟ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ موسیٰ یہ دو نشانیاں تجھے اس لیے دی ہیں تاکہ تجھے ہم دکھائیں اپنی بڑی آیات، بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب اللہ نے آگے چل کر اسی عصے سے پتھر پر مارا تو 12 چشمے نکلے، سمندر پر، دریا پر مارا تو راستے نکل گئے، یہ عصا ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی، ایک ٹیکنیکل ریزن بیان کیا گیا کہ دیگر انبیاء کی جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ دوسری، جب اس قوم نے ڈیمانڈ کی معجزے کی تو معجزہ ملا کہ بھئی معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، تو معجزہ دکھایا گیا۔ یہاں پر تو ابھی قوم میں گئی نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کیا نہیں ہے، اور اللہ نے پہلے ہی معجزہ دے دیا، یہ دو معجزے پہلے ہی دے دی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سامنا تھا وہ فرعون سے تھا، وہ بڑا جبار تھا، اور فرعون جو ہے وہ بڑا سرکش تھا اور بادشاہ تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی دلیل کے، اور ایسی دلیل جو غیر معمولی ہو، سپر نیچرل ہو، اس دلیل کے اس کے دربار میں جا کر صرف قولی فعلی باتیں کرتے، صرف قول سے صرف جسٹ ڈائلاگ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈائلاگ کے اندر ہی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا اور ان کو کہتا ان کو قتل کر دو، کیونکہ جب وہ آپ مصر سے آئے، ایک پنج جس کو مارا تھا اسی وقت ہی اس نے حکم دے دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دو۔ تو اگر یہ معجزات نہیں عطا کیے ہوتے، غیر معمولی سپر نیچرل، تو آپ اگر جا کر صرف کنورزیشن ہی کرتے، ڈائلاگ ہی کرتے، تو وہ کہتا بھائی ان کو پکڑو اور جا کے جو ان کو سولی دے دو۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دعوت کے لیے بھیجا، اور اس سے پہلے دو ایسے معجزے دے دیے کہ جس کا توڑ فرعون کے دربار میں نہ اس کے فوجیوں کے پاس تھا نہ اس کے جادوگروں کے پاس تھا۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت کے اندر میں کل جو پڑھوں گا، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سارا کلام کرنے کے بعد، یہ دو معجزے دینے کے بعد کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ اب جاؤ تم الى فرعون، فرعون کی طرف جو کہ بہت سرکش ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی جو میں روزانہ پڑھتا ہوں کہ مالک میں کیسے جاؤں، میری تو زبان میں لکنت ہے، میں کس طرح بات کروں گا؟ تو پھر وہ آپ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کل آ رہی آیت انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ تیار کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہری اعتبار سے مال و دولت نہیں رکھتے تھے، بلکہ 10 سال بکریاں چرا کر آ رہے تھے، اور اللہ نے اس سفر کے اندر ایک ملاقات میں اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور کہا جاؤ موسیٰ، اب اکیلے تنو تنہا تم ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اپنی نبوت کا تاج عطا فرمایا، 2 عظیم معجزے عطا فرمائے، اور جا کر اب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب سوچیے، امیجن کیجئے کہ اکیلے موسیٰ ہیں اور مصر میں گئے جہاں پر سب سے ظالم بادشاہ جس کی حکومت ہے، جس کی طاقت ہے، جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا موسیٰ، اس کے دربار میں ڈائریکٹ جا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کانفیڈنس اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ